ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ سب دوستوں کو جاب سگنل مائی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے چینل پر، جہاں ہم روزانہ پاکستان بھر کی نئی سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں کی مستند معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آف خیبر کی جانب سے جاری ہونے والی نئی جاب کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جاب کس پوسٹ کے لیے ہے، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، تعلیمی قابلیت کیا مانگی گئی ہے، ان سب باتوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ تجربہ کتنا چاہیے، آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے، اور آخری تاریخ کیا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو اگر آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ نئی ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹیل آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بینک آف خیبر کی اس پوسٹ کے متعلق۔ تو بینک آف خیبر نے جس پوسٹ کا اعلان کیا ہے اس کا نام ہے ریجنل ہیڈ ریٹیل بینکنگ ٹی پی ریجن، یعنی خیبر پختونخوا ریجن کے لیے ریجنل ہیڈ ریجنل بینکنگ کی پوسٹ۔ یہ ایک سینئر لیول کی مینجمنٹ پوسٹ ہے۔ میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اس لیے اس کے لیے کافی تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کافی ہائی لیول کی پوسٹ ہے ریجنل ہیڈ ریٹیل بینکنگ کی، تو اس کے لیے ہائی لیول کی کوالیفیکیشن بھی چاہیے اور تجربہ کار بندوں کو وہ رکھیں گے۔ تو تعلیمی قابلیت جو اس کے لیے مانگی گئی ہے یعنی کوالیفیکیشن، منیمم ایجوکیشن ریکوائرڈ از گریجویشن، بیچلر، ماسٹر ڈگری ان بزنس، فائنانس، بینکنگ اور اینی ادر ریلیونٹ فیلڈ فرام این HEC recognized university or reputable foreign university will be preferred۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشتہار کے مطابق تو گریجویشن ان نے مانگا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری بھی ہے یا پھر ماسٹر کی ڈگری ہے اور وہ آپ نے بینکنگ یا فائنانس یا بزنس کی فیلڈ میں ماسٹر کیا ہو یا بیچلر ڈگری حاصل کی ہو اور وہ HEC سے منظور شدہ ہو، اور اگر آپ نے کسی فارن کنٹری کی یونیورسٹی سے کوئی بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری یا گریجویشن آپ نے کی ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی امیدوار نے اپنی ڈگری بیرون ملک سے حاصل کی ہے نا، بزنس میں یا فائنانس میں یا بینکنگ میں، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور انٹرویو کے دوران ان کو HEC سے جو ہے نا ایکویلنس سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازمی ہوگا، کیونکہ انہوں نے باہر سے جو ہے نا وہ ڈگری حاصل کی ہوگی، تو یہاں کی ڈگری میں اور وہاں کی ڈگری میں جو ہے نا ڈفرینس ہوگا، تو وہ HEC سے ان کو ایکویلنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا اس ڈگری کا۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں، منیمم ایکسپیرئنس جو انہوں نے مانگا ہے وہ 10 ایئر کا ہے، 10 ایئر آف کمرشل بینکنگ ایکسپیرئنس انکلوڈنگ 5 ایئر ایز این ایریا مینیجر اور ایکویلنٹ سپروائزری رول ان ریٹیل برانچ بینکنگ پریفر will be given to Islamic banking experience. Age limit will be governed under HR rule۔ اس کا مطلب یہ ہے منیمم ایکسپیرئنس کا وہ جو ہے نا وہ کہنا چاہ رہے ہیں
آپ کو میں اردو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیرئنس اس پوسٹ کے لیے کم از کم ان کو 10 سال کا کمرشل بینکنگ ایکسپیرئنس لازمی چاہیے. کمرشل بینکنگ میں اگر آپ کا 10 سال کا ایکسپیرئنس ہو تو آپ جو ہے نا، اور اس کے ساتھ آپ کو کم از کم 5 سال کا ایریا مینیجر، اسی بینک میں آپ ایریا مینیجر رہے ہوں لیکن 5 سال تک یا اس کے مساوی سپروائزری پوزیشن پر کام کرنے کا تجربہ آپ کے پاس ہو، اور یا اگر کسی امیدوار کے پاس اسلامک بینکنگ کا ایکسپیرئنس ہے تو اسے مزید ترجیح دی جائے گی. اگر کسی امیدوار کے پاس اسلامک بینکنگ کا ایکسپیرئنس ہو تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. اس کے ساتھ انہوں نے لاسٹ میں جو ایج لمٹ کا کہا ہے، ایج لمٹ انہوں نے کوئی خاص نہیں رکھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایج لمٹ جو ہے نا، وہ ایچ آر رول، جو خیبر بینک کے جو ایچ آر کے رول کے مطابق آپ کو ایسا ڈیل کی جائے گی. وہاں کے جو رول ہے ایج کے متعلق جو ہے نا، اس کے مطابق آپ کو دیکھا جائے گا. انٹرویو سے متعلق جو ان نے یہاں پر بتایا ہے کہ دی ڈیٹ آف انٹرویو ول بی انٹیمیٹڈ ٹو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ اونلی، نو ٹی اے ڈی اے از ایڈمیسیبل فار انٹرویو. اس پیرا کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اشتہار میں کہ شارٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. جو لوگ شارٹ لسٹ ہوں گے انہی کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. اگر آپ کے پاس کال یا ای میل نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا. مزید یہ کہ انٹرویو کے لیے آنے والے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اگر جہاں سے بھی آتے ہیں ان کا جو کرایہ وغیرہ لگتا ہے اس کا وہ کلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. یعنی سفر یا دیگر اخراجات امیدوار لازمی بات ہے وہ خود برداشت کریں گے اگر انٹرویو کے لیے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے انٹرسٹ کینڈیڈیٹ جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے ویب سائٹ کا ایک لنک دیا ہوا ہے www.bok.com/career. اس کے اوپر آپ جائیں گے، یہ ان کے بینک کا ویب سائٹ ہے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے. تو آپ گوگل کروم براؤزر کو اوپن کریں گے، وہاں پر آپ یہ ویب سائٹ جو ہم نے دی ہوئی لنک دیا ہے وہ آپ وہاں پر لکھیں گے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. اور آن لائن اپلائی کی جو ڈیٹ ہے لاسٹ ڈیٹ وہ 7 جولائی 2026 ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم آن لائن اپلائی کس طرح کریں گے. تو جو لنک انہوں نے دیا ہوا تھا www.bok، وہ ہم نے یہاں پر لکھا تھا کروم براؤزر میں. تو آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے، بینک آف خیبر کے پیج کے اوپر. یہاں پر آپ کو جب نیچے آئیں گے، کرسر نیچے کریں گے تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کیا کرنٹ اپرچونیٹیز. جس طرح یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل بتائی، لوکیشن کہاں کی، پشاور کی پوسٹ ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، منیمم ایکسپیرینس کیا ہے، کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی اور نوٹ. تو آپ جو ہے نا، جب اپلائی نیچے آپ کی اپلائی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اپلائی ناؤ کا، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے. بلکہ اس پیج پہ نہیں، آپ سوری، یہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اپلائی ناؤ کا آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے پیج پہ آپ آ جائیں گے، جو پورٹل کے اوپر جو بینک آف خیبر کا ہے. وہاں پر آپ کو یہاں پر ای میل نظر آ رہی ہے، یوزر آئی ڈی ای میل یہاں پر ڈالیں، اس کے بعد پاسورڈ لاگ ان کریں. لیکن جو نئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سائن اپ کریں گے. سائن اپ آپ کریں گے تو سائن اپ میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. سائن اپ میں اپنا نام، ای میل اور آپ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کو اپنا ای میل ایڈ کریں گے اپنا، ٹھیک ہے نا، اور پاسورڈ ڈالیں گے. تو آپ کو اپنے ای میل کے اوپر ایک پن ریسیو ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ پن آپ یہاں پر پھر آپ کو آپشن دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپشن آپ کو دیا ہوگا جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ای میل ایڈریس، فرسٹ نیم، مڈل نیم. آپ نے فرسٹ نیم میں اگر آپ کے نام میں 2 الفاظ ہیں تو فرسٹ لفظ جو ہے فرسٹ نیم میں لکھنا ہے، لاسٹ میں اپنی سیکنڈ نیم لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد آپ کی ای میل کے اوپر ایک پن آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ سائن اپ کریں گے نا تو نیکسٹ آپشن میں آپ کو پن آپ کے ای میل پہ آ جائے گا، وہ پن آپ نے وہاں پر انٹر کرنا ہے۔ پن جب آپ انٹر کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو وہ آپشن دیں گے کہ اپنا پاسورڈ کریٹ کریں۔ پھر آپ اپنا ای میل ڈالیں گے، اپنا پاسورڈ اور نیو پاسورڈ ڈالیں گے تو آپ سائن ان ہو جائیں گے اور آپ اس پیج پہ آ جائیں گے جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا ڈیش بورڈ۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے انسٹرکشن ہے، پھر پرسنل ہے انفارمیشن، پھر ایڈریس وغیرہ، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، کورسز وغیرہ۔ سب سے پہلے آپ کو پرسنل انفارمیشن ایڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل میں جو ہے نا مسٹر ہیں، لیڈیز ہے تو وہ MRS MISS، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح MR، اگر کوئی میل ہے تو MR، اس طرح فرسٹ نیم، موبائل نیم، مڈل نیم میں آپ کو خالی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ نیم میں اپنا لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ آپ نے ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کنٹری آف سلیکٹ، اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستان یہاں پر کرنا ہے، اگر باہر سے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہی اپنی نیشنلٹی، اگر جس ملک سے بھی آپ کر رہے ہیں اپلائی تو وہ اس ملک کا نام آپ لکھیں گے۔ سٹی آف برتھ، کون سی سٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سلیکٹ جینڈر، آپ نے میل فیمیل، اس کے بعد فادر نیم، فادر مڈل نیم کو چھوڑ دینا ہے، فادر لاسٹ نیم آپ نے لکھ دینا ہے۔ ریلیجن میں آپ نے اپنا ریلیجن شو کر دینا ہے، اسلام ہے۔ بلڈ گروپ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ABC وغیرہ۔ اس کے بعد اینی پرسن نیم ہیو یو ایون یوزڈ، اگر آپ کا کوئی اس طرح نام ہے جو آپ کو دوسرے نام سے کوئی یاد کرتے ہیں تو وہ نام بھی آپ یہاں پر لکھ دیں۔ موبائل نمبر، اس کے بعد پھر پرسنل ای میل، اس کے بعد ماسٹر اسٹیٹس، ٹھیک ہے نا، میٹل اسٹیٹس، آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نیشنلٹی آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوکل، جو فارن باہر سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے پاس اگر کوئی فارن نیشنلٹی ہے تو وہ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، لوکل یا فارن، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد CNSE، پھر CNSE ایشو ڈیٹس، ایکسپائری ڈیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جب کریں گے تو آپ سیکنڈ آپشن پہ آ جائیں گے، ایڈریس والے پہ۔ یہاں پر آپ نے اپنے ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے، ان 4 لائن 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4، ان میں آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کنٹری نیم سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی سٹی، اس کے بعد فون نمبر، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پھر نیکسٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ کے بعد آپ کوالیفیکیشن کے اوپر آ جائیں گے۔ کوالیفیکیشن میں آپ نے ٹائٹل، اپنی ڈگری کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پارٹ ٹائم ہے یا فل ٹائم ہے، آپ نے فل ٹائم لکھ دینا ہے۔ اگر فل ٹائم، اگر پارٹ ٹائم میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو پارٹ ٹائم لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ لکھ دینا ہے، یہاں پر آپ کے پاس لسٹ ہے ساری یونیورسٹی کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ڈیوریشن ان ایئر، آپ نے کتنے سال میں آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کہ 2 سال میں کی ہے، 3 سال میں۔ ڈیوریشن ان منتھ، کتنے مہینوں میں آپ نے یہ حاصل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اسٹارٹنگ ڈیٹ، آپ کب سے اسٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیٹ لکھ دینے ہے۔ اینڈنگ ڈیٹ لکھ دینے ہے، کب آپ کی ڈگری مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس، اس کے بعد آپ 10 مارکس، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر گریڈ میں ہے تو گریڈ لکھ دینا، ڈویژن اگر آپ کا جو بنتا ہے وہ لکھ دینا، CGPA ہے تو CGPA میں لکھ دینا۔ اس کے بعد پوزیشن آپ کی کیا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ہے۔ ایوارڈ اگر اسکالرشپ کوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، سلور، اگر نہیں ہے تو بس چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نیچے آ کر پھر نیکسٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ میں آئیں گے تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس یہاں پر ایڈ کرنا ہے۔ ایکسپیرینس میں جو ہے نا، جو جابس ٹائٹل، جو بھی آپ کا جہاں پر ایکسپیرینس آپ کا ہوگا جس بینک میں یا کہیں پر، وہاں پر آپ کا جو ٹائٹل ہوگا جاب کا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد آرگنائزیشن آپ نے کون سے بینک میں آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس بینک کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کب اسٹارٹ کیا تھا آپ نے، پھر ان ڈیٹ کب ہے، یا اگر ابھی بھی آپ کو وہاں پر کام کر رہے ہیں کرنٹلی تو آپ نے نیچے کرنٹلی ورکنگ ہیئر کو ٹک کر لینا ہے۔ اس کے بعد ڈیزگنیشن آپ کا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور گریڈ آپ کا کیا تھا، وہاں بینکنگ وغیرہ کی اپنی گریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور گراس سیلری آپ کی کیا بنتی تھی وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ ٹوٹل ایکسپیرینس نیچر آپ کا کیا ہے وہاں پر، بینکنگ کا یا نان بینکنگ کا تھا۔ اگر آپ نے کہیں بینکنگ میں کام کیا ہے تو بینکنگ کا ایکسپیرینس ہوگا، اگر آپ نے نان بینکنگ میں کام کیا ہے تو نان بینکنگ کا ایکسپیرینس ہوگا آپ کے پاس۔ اس کے بعد امپلائی نمبر ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے امپلائی نمبر آپ نے لکھ دینا ہے۔ فنکشنل ایریا، کون سے فنکشنل ایریا میں آپ نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کے بعد انڈسٹری، کوئی آئی ٹی کی انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، کیا تھی، لا تھا، جابس، جے ڈی سمری میکسیمم 100. یہاں پر آپ نے اپنے جاب سے متعلق آپ نے ایک سمری بنا دی کہ میرا یہ کام تھے، میں وہاں پر یہ کام کرتا تھا اور یہ میری رسپانسبلٹیز وغیرہ تھیں. اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ چلے جانا ہے. آخر میں جو ہے نا وہ کورسز وغیرہ ہیں، لاسٹ میں کورسز وغیرہ، اگر آپ نے کہیں پر کورس وغیرہ کیا ہے تو یہاں پر آپ نے اس لسٹ میں چیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. کورس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کے بعد اسٹارٹ ڈیٹ کیا ہے، ان ڈیٹ کیا ہے، بینک ڈیز آن منتھ، کتنے منتھ اور یا ڈیز آپ نے وہ کورس کیا تھا، ڈیوریشن کیا تھا، آرگنائزڈ بائی کہاں ہوا تھا، کون سی یونیورسٹی میں. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ کے بعد آپ چلے جائیں گے مائی ریفرنس پریفرنسز میں. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے اپنے آبجیکٹس وغیرہ لکھنے ہیں، آبجیکٹیو سارے 1000 ورڈ میں آپ نے آبجیکٹیو یہاں پر اس میں ایڈ کرنے ہیں کہ آپ نے کون کون سے آبجیکٹ حاصل کیے ہیں، کرنٹ کیریئر لیول آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مائی ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپیرینس کتنے کا ہے، 10 سال کا ہے، کرنٹ سیلری کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسپیکٹڈ سیلری کیا ہے، سیلری فرام ٹو. اس کے بعد کرنٹ انڈسٹری آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پوسٹ سٹی، کون سی پوسٹ سٹی میں آپ کہاں پر پریفرنس کیا کریں گے. اس کے بعد کرنٹ فنکشنل ایریا آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پریفر فنکشنل ایریا آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پوسٹل ایڈریس، اور اس کے بعد پریفر سٹی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نیکسٹ کر لیں گے. تو نیکسٹ میں آپ پھر سی وی پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ابھی میں نے ڈیٹا انٹر نہیں کیا تو اس لیے وہ نیکسٹ پہ نہیں جا رہا. تو جب آپ لوگ اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے تو آپ نیکسٹ پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے. تو یہاں پر میں ڈائریکٹ سی وی کو کلک کرتا ہوں. یہاں پر آپ اپنی سی وی اپلوڈ کریں گے. یہاں چوز فائل پہ کلک کریں گے، جہاں پر آپ کی سی وی پڑی ہوگی اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اوپن پہ کلک کر کے آپ کی سی وی اپلوڈ ہو جائے گی، اور یہاں پر ایک ٹک کا نشان آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر یہاں پر دکھا دیتا ہوں. جیسے ڈسکٹاپ کے اوپر ایک یہ ہے نا، تو جیسے اب یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اپلوڈ کر دیا اور سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹک کا نشان. تو اس کے اوپر جب ٹک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پہ چلا جائے گا. تو اس طرح آپ کو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو بینک آف خیبر کی پوسٹ کی، جو اس کا نام تھا ریجنل ہیڈ ریٹیل بینکنگ کے پی ریجن. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے، تب تک اللہ حافظ، خدا حافظ.